روزانہ ایسے اسلامک واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ایک بھوکا انسان روٹی کے لیے ترسے اور امیر گودام بھر کر بیٹھا ہو تب ایک سلطان کیا کرتا ہے؟ آج میں آپ کو ایک ایسا سچا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جہاں ایک اسلامی حکمران نے ظلم اور بھوک کو اپنے لوہے کے قانون سے کیسے توڑا۔ یہ کہانی آپ کی روح کو چھو جائے گی۔ دوستوں، دلی کی سرزمین پر جب سیاست کا سورج ڈوب رہا تھا اور انصاف کی امیدیں دم توڑ رہی تھیں، تب ایک ایسا شاسک ابھرا جس نے نہ صرف سلطنت کو باہری دشمنوں سے بچایا بلکہ اندرونی ناانصافیوں کو بھی لوہے کے ہاتھوں سے دبایا۔ یہ شخص تھا سلطان علاء الدین خلجی۔ اس کے شاسن کا ایک واقعہ ایسا ہے جو نہ صرف انصاف کی مثال ہے بلکہ ایک پورے سماج کو انسانیت اور برابری کی طرف لے جانے والی روشنی کی کرن ہے۔ دوستوں، سال تھا 1296۔ گدی پر آتے ہی علاء الدین نے دو چیزیں صاف کر دیں۔ ایک، وہ منگولوں سے سلطنت کی حفاظت کرے گا، اور دو، وہ سلطنت کے اندر کے ظالم امیروں اور ویاپاریوں کی کمر توڑ دے گا۔ یہ بات صرف کہنے بھر کی نہیں تھی، کچھ ہی سالوں میں اس نے ثابت کر دیا کہ وہ جو کہتا ہے کرتا بھی ہے۔ اس زمانے میں دلی اور آس پاس کے علاقوں میں ایک عجیب حالات پیدا ہو گئے تھے۔ مہنگائی آسمان چھو رہی تھی، عام لوگ کھانے کے دانے کو ترس رہے تھے، اور امیر ویپاری اناج اور کپڑا چھپا کر اسے مہنگے داموں میں بیچ رہے تھے۔ یہ دور وہ تھا جب منگول حملے بھی بار بار ہو رہے تھے اور جنتا کا جینا دشوار تھا۔ ایسے میں علاء الدین نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو اس وقت کے لیے کرانتیکاری تھا: سہانہ منڈیوں کا قیام۔ اس نے سب سے پہلے سرکاری استر پر منڈیوں کی استھاپنا کی، جنہیں سہانہ منڈی کہا گیا۔ ان منڈیوں میں ہر طرح کا سامان سستے داموں پر ملتا تھا: اناج، دال، گھی، تیل، کپڑا، جانوروں کا چارہ، یہاں تک کہ غلام اور گھوڑے تک کے لیے بھی الگ منڈیاں بنی تھیں۔ لیکن یہ سب کچھ ایک دن میں نہیں ہوا۔ سب سے پہلے سلطان نے منڈیوں کی نگرانی کے لیے ایک پوری ٹیم تیار کی۔ دفتر ریاست یعنی سرکاری محکمہ، یہ محکمہ ہر چیز کے دام طے کرتا، ہر ویپاری کی نگرانی کرتا، اور اگر کسی نے سامان چھپایا یا زیادہ دام پر بیچا تو اسے سخت سزا دی جاتی۔ سلطان نے یہ اعلان کر دیا کہ مہنگائی کو اگر کوئی بڑھانے کی کوشش کرے گا تو اس کی دکان ضبط کر لی جائے گی اور اسے شہر سے نکال دیا جائے گا۔ اب ذرا سوچئے، ایک ایسا وقت جب راجہ خود امیروں کی ملی بھگت سے مہنگائی بڑھانے دیتا تھا، اس دور میں ایک شاسک نے خود اپنے امیروں اور سرداروں کو کہہ دیا کہ تمہارا منافع اب اتنا نہیں رہے گا جتنا پہلے تھا۔ انہوں نے سرکاری گودام بنوائے جہاں سے اناج سیدھے کسانوں سے خریدا جاتا اور پھر منڈیوں میں سستے دام پر بیچا جاتا۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ دوستوں، پہلا، مہنگائی پوری طرح سے قابو میں آ گئی۔ دوسرا، عام لوگ راحت کی سانس لینے لگے۔ تیسرا، منگولوں کے بار بار حملے کے باوجود سینا کو ضروری سامان اور راشن ملتا رہا، جس سے ان کے حوصلے بلند رہے۔ اور چوتھا، سلطنت میں امیر اور غریب کے بیچ جو کھائی تھی وہ کچھ حد تک پٹنے لگی۔ ایک بار ایک واقعہ ہوا۔ ایک امیر ویپاری نے چوری سے اپنے گودام میں چاول چھپا رکھا تھا تاکہ منڈیوں میں کمی پیدا ہو اور وہ مہنگے دام پر بیچ سکے۔ جب یہ بات سلطان کو پتہ چلی تو اس نے نہ صرف وہ چاول ضبط کر لیا بلکہ اس ویپاری کو سرے عام چابک لگوایا اور اعلان کر دیا کہ انصاف کے نام پر اگر کسی نے کسی بھوکے کا حق مارا تو اس کا انجام یہی ہوگا۔ سلطان کی اس نیتی کا اثر صرف دلی تک ہی سیمت نہیں رہا۔ لاہور، بدایوں، اجمیر، دولت آباد تک اس سسٹم کو لاگو کیا گیا۔ لوگوں کو لگا کہ اب سلطنت واقعی میں ان کے لیے ہے، نہ کہ صرف امیروں کے لیے۔ علاء الدین خلجی کا یہ واقعہ اس لیے بھی انمول ہے کیونکہ اس نے اسلامی سدھانتوں پر آدھارت ایک پرشاسنک ڈھانچہ کھڑا کیا۔ اسلام میں انصاف اور برابری کو بہت اہمیت دی گئی۔ خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرح علاء الدین نے بھی دکھا دیا کہ سلطان وہ نہیں جو صرف تاج پہن کر بیٹھا ہو، سلطان وہ ہے جو بھوکے کو کھانا دے اور امیر کو جواب دہ بنائے۔ ایک اور اہم بات، اس دور میں ہندوستان سے بھی لوگ اسلامی سلطنت کی مضبوطی کے لیے تابڑ توڑ مدد بھیجتے تھے۔ گجرات،
मालवा और दक्कन से बहुत सारे व्यापारी दिल्ली की शाहाना मंडियों के लिए सामान भेजते ताकि इस्लामी सल्तनत मजबूत रहे। इतिहासकार कहते हैं कि गुजरात के कुछ मुसलमान व्यापारियों ने लाखों मन अनाज और घी दान में भेजा था ताकि गरीबों को खाना मिल सके। यह वाकया दिखाता है कि कैसे एक सच्चा हुक्मरान लोगों में यकीन पैदा करता है और फिर लोग भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का यह पूरा सिस्टम 20 साल तक चला बिना किसी बड़ी शिकायत के, और जब उसकी मौत हुई तो बहुत से गरीब लोगों ने नम आंखों से कहा, अब शायद फिर कोई ऐसा सुल्तान ना आए जो अमीरों से ज्यादा हमारा हो। इस वाकये से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि अगर हुक्मरान इंसाफ और हक की राह पर चले तो पूरा समाज एकजुट हो जाता है, और यही इस्लाम की सबसे बड़ी खूबसूरती है। जालिम को रोको और मजलूम का साथ दो। अलाउद्दीन खिलजी का ये वाकया इतिहास की किताबों में भले ही ज़्यादा चर्चा में ना हो, लेकिन अगर आप किसी सच्चे इतिहासदान से पूछें तो वो ज़रूर बताएगा कि इस्लामी तहजीब का सबसे मजबूत नमूना अलाउद्दीन की शाहाना मंडी थी। दोस्तों, अगर आपको ये सच्चा वाकया पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं अगले सच्चे इस्लामी वाकये में, तब तक दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।